پی ٹی آئی کی وکٹ گر گئی ہے. غیرتی اور بغیرتی کے اوپر جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر دونوں اکٹھے پشاور وہاں پہ پہنچے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تو ہم نے اپنے کبوتر وہاں بھی چھوڑے ہیں. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے پنجاب کے اندر محسن نقوی کے ہوتے ہوئے ان کی گرفتاری جو ہے نسبتاً پھر بھی آسان ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ زمان پاک چھوڑ کے بنی گالا جو ہیں وہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میری ذرا تھوڑی سی اگر انرجی کم ہو تو اس کے لیے پہلے سے معذرت. تھوڑی ذرا طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اور لگ اس طرح رہا ہے کہ تھوڑا سا بخار شخار ہو گیا. میرے خیال میں وہ جب سردیاں جانے والی ہوتی ہیں نا تو کبھی کبھار وہ ٹھنڈ بھی جو ہے وہ آپ کو لگ جاتی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو لو انرجی کے لیے پہلے سے ہی معذرت، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے آپ تک تمام خبریں جو ہیں وہ پھر بھی ضرور پہنچائیں گے. اچھا جی، ایک تو خبر یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو دھماکہ ہوا اور ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر دونوں اکٹھے پشاور وہاں پہ پہنچے اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر جو زخمی تھے انہوں نے ان کی عیادت بھی کی. اور ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا، بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس جو ہے وہ کیوں ہوا ہے. کیونکہ پولیس لائنز کی مسجد کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، پولیس لائن سے زیادہ سیکیور جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. اگر پولیس لائن سیکیور نہیں ہے تو پھر عام جو شہری علاقوں میں مسجدیں ہیں ان کی سیکیورٹی کا کیا حال ہوگا. تو ان کی جانب سے جو ہے وہ کافی خفگی کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہے وہ اب پاکستان سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. بتایا گیا ہے کہ بھاولپور میں موسم کی صورتحال کے باعث وہ اسلام آباد نہیں آ سکے تھے اور پرواز کو موسم کی خرابی کی وجہ سے اڑان کی اجازت نہیں ملی تھی. اچھا، اس کے اوپر بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں مختلف سرکلز کے اندر کہ نہیں جی معاملہ شاید کچھ اور ہے اور موسم اتنا بھی خراب نہیں تھا کہ ٹریول نہ کیا جا سکے. لیکن ظاہری بات ہے یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ایویشن ایکسپرٹس کرتے ہیں. میں اور آپ بیٹھ کے ہم نے یہاں سے موٹر وے پہ چڑھنا ہو تو ہم اس کا تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم گاڑی لے جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ایویشن ایکسپرٹس ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں، کیا ان کنڈیشنز کے اندر فلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو میں اس کے اوپر مزید اسپیکولیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو معیشت کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جو ہے وہ آج سے باقاعدہ طور پہ دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے چیف نیتھن پورٹر پاکستان پہنچ گئے ہیں اور 2 فروری تک یہ ٹیکنیکل لیول نیگوسیشنز جو ہیں، جو ٹاکس ہیں وہ چلتی رہیں گی. یہ جو ٹاکس ہیں یہ 3 فروری سے 9 فروری تک پالیسی مذاکرات بھی ہونے ہیں. ان کے پہلے یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوں گی، اس کے بعد پالیسی مذاکرات ہوں گے. اور اس سلسلے میں تکنیکی مذاکرات میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آئی ایم ایف کو اس سلسلے میں بریف کرے گا. تو پاکستان کی حکومت پاکستان کی تمام تر نظریں اس وقت اور ایفرٹس جو ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو ایک ہماری قسط آنی ہے $1 ارب کی، اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا جائے تاکہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں اس وقت اس کے اندر ہمیں کوئی ریلیف مل سکے. تو ایک اپڈیٹ یہ ہے. اس کے علاوہ مریم نواز نے جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں نا کام شروع کر دیا ہے. اور کل انہوں نے 180H جو مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر تصور کیا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے جو پارٹی کی خواتین جو ورکرز ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ان کی ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. اب کتنی کو جارحانہ ہو سکتی ہیں یا یہ کافی لیٹ ہو چکا ہے، میرے خیال میں ابھی وقت کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا کہ مریم نواز کیا کر سکتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اس فیلڈ کے اندر میں آئی ہیو ٹو سے اٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے آر مائلز اہیڈ فرام مسلم لیگ نون. تو کتنا کو فرق آ جائے گا، میرے خیال میں بہت ٹف کمپٹیشن ہے، بہت ہی ٹف ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لوگ بیٹ کر سکیں. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مریم نواز کے جو ہے وہ ملک گیر تنظیموں کے دوروں کا جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. اب جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے جلسے اور کنونشنز وغیرہ کرنے ہیں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جی 1 فروری کو بھاولپور میں ورکرز کنونشن سے وہ خطاب کریں گی. 2 فروری کو بھاولپور میں پارٹی کا تنظیمی اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں کنونشن سے خطاب کریں گی. لاہور ڈویژن میں 19 مارچ کو کنونشن ہوگا اور 20 مارچ کو تنظیمی اجلاس ہوگا. 23 مارچ کو کوئٹہ میں جو ہے وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کیا جائے گا اور 27 مارچ کو کراچی میں ورکرز کنونشن سے مریم نواز خطاب کریں گی. کراچی میری تو سمجھ سے باہر میں تو کراچی میں جو پرفارمنس ابھی ہوئی تھی بلدیاتی انتخابات میں مجھے اس سے تو بالکل لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون وائپ آؤٹ ہو کے رہ چکی ہے کراچی سے. لیکن خیر اچھی بات ہے، سیاسی رہنماؤں کو تمام شہروں کا وزٹ کرنا چاہیے
تو مریم نواز جو ہیں وہاں پہ بھی جا رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ ٹپکل جو ٹی وی ہیڈ لائن سٹائل ہے نا, اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی وکٹ گر گئی ہے. وہ بیسکلی ہوا کیا ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف میں ہوا کرتی تھیں, لیکن اس کے بعد یہ منحرف ہو گئی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کیا تھا, اور اس نتیجے میں یہ ڈی سیٹ ہو گئی تھیں. انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شرکت اختیار کر لی ہے. یہ ویسے ہی مطلب نون لیگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو چکا تھا, لیکن میرے خیال میں عظمیٰ کاردار جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ مریم نواز کی واپسی کب ہوتی ہے, تو مریم نواز کی واپسی کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کی جائے. تو یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں, ان کا کاردار فیملی سے ان کا تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے ایک فارمر کیپٹن ہوا کرتے تھے حفیظ کاردار, ان کا اس فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور ایک زمانے میں یہ عمران خان صاحب کی بالکل رائٹ ہینڈ پرسن ہوا کرتی تھیں. مختلف پریس کانفرنسوں میں بالکل عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا کرتی تھیں. لیکن اس کے بعد بڑا پرجوش طریقے سے ٹاک شوز کے اندر بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کیا کرتی تھیں. لیکن اس کے بعد ایک عدد آڈیو آئی تھی, ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, جس کے بعد عظمیٰ کاردار صاحبہ کو جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا تھا, اور ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا عظمیٰ کاردار کے ساتھ, اس وقت ان کے ہسبینڈ جو ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آئی سی یو کے اندر تھے. تو شی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف پیچ, اور ان کو بڑا افسوس ہوا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایک آڈیو جو ہے ان کی لیک ہو گئی تھی. اب میرے پاس جو اپڈیٹس ہیں, کبھی کوئی چاہے تو جا کے عظمیٰ کاردار سے پوچھ سکتا ہے. ایک پاکستان ٹیلی ویژن مطلب پاکستان کے ایک اینکر نے جو ہے بیسکلی یہ حرکت کی تھی, اور عظمیٰ کاردار سے گفتگو کرتے ہوئے دوسری سائڈ سے وہ شخص جو ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو اینکر تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک رہنما کی کمپنی میں کام کرتا تھا. تو اس کے اوپر الزام ہے اس بات کا کہ اس نے جو ہے وہ عظمیٰ کاردار سے یہ گفتگو کرتے ہوئے ساری آڈیوز ریکارڈ کی, اور اس کے بعد اپنی آواز بیچ میں سے ہر جگہ سے کاٹ دی, اور عظمیٰ کاردار کی گفتگو جو ہے وہ نکال کے تو اس کو لیک کر دیا گیا. اس کا مقصد بیسکلی یہی تھا کہ عظمیٰ کاردار کے خلاف جو ہے وہ کنسپیریسی کو ہیچ کیا جائے, اور ظاہری بات ہے وہ کامیاب ہوئے کہ عظمیٰ کاردار جو ہے ٹوٹلی سائڈ لائن ہو گئی, اور اب انہوں نے جو ہے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ خواتین کی بات ہو رہی ہے, تو کل رات کو بلکہ پرسوں رات کو اتوار والے دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا. اسلام آباد میں بھی, اور یہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ, لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں, اور لبرٹی چوک پہ, اور کراچی کے اندر بھی. تو اسلام آباد کے اندر مجھے اس وقت بتایا گیا کہ جی بڑی ہی مایوس کن قسم کی پرفارمنس تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی, اور بہت ہی کم لوگ وہاں پہ آئے. تو یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کی, ایک بڑی غصے میں ایک کارکن ہے, اور وہ جو جن جذبات کا اظہار کر رہی ہیں, سنیے گا ذرا. جتنے لوگوں میں غیرت موجود ہے وہ یہاں موجود ہے, اور جتنوں میں غیرت موجود نہیں ہے وہ ابھی بھی گھروں میں بیٹھے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں. بے شرمو, اگر ابھی بھی تم لوگوں نے گھر بیٹھ کے انقلاب کا انتظار کرنا ہے تو خان سے گلہ کس بات کا ہے؟ اپنے لیے خود نکلیں. اگر ابھی بھی آپ میں غیرت نہیں ہے تو آپ کس طرح گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات بدلیں گے؟ شرم کریں. تو یہ جناب معاملہ آپ نے دیکھا, غیرتی اور بغیرتی کے اوپر جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے, اور جب اس حد تک غصہ ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ نہیں نکل رہے. اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کافی فرسٹریشن یہ پائی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ بنی گالا زمان پاک کے باہر جتنے لوگ آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے, کم لوگ آ رہے ہیں, جتنے ہونے چاہیے وہ نہیں آ رہے. اس خاتون کے غصے سے بھی یہی لگتا ہے کہ فرسٹریشن جو ہے واقعی موجود ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تقریباً 10 اپریل کے بعد جب سے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا, تو تقریباً 60 کے قریب انہوں نے جلسے کیے اپروکسیمیٹلی. اب 60 جلسے بہت جلسے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر نا آپ کون سی موو کس وقت چلتے ہیں, کیونکہ ہر موومنٹ جو ہوتی ہے نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگس کے اندر بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہر موومنٹ, ہر احتجاج, ہر ریلی, اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لوگوں کو انگیج کریں اور وہ جو انرجی شروع میں ہوتی ہے وہی انرجی اینڈ تک رہے. 126 دن کا دھرنا آپ کے سامنے ہے. 14 اگست کو وہ شروع ہوا تھا, 14 اگست 2014 کو تو بڑی پیک کے اوپر تھا. اگست کا مہینہ جو ہے فل پیک کے اوپر تھا. لیکن جس طرح ٹائم آگے جاتا جا رہا تھا, مطلب کئی جگہوں کے اوپر تو سچویشنز ایسی ہوئی تھی کہ صرف 100 بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا اور عمران خان صاحب 100 بندوں سے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوتے تھے, بیکاز لوگ تھک چکے ہوئے تھے, وہ ٹوٹلی ڈرائیڈ آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے. تو یہاں پہ بھی جو ہے
وہ مطلب یہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ کئی لوگ ٹویٹر کے اوپر سپیسز کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے کبوتر وہاں بھی چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو تو نہیں پتہ لگے کہ ہمارا کبوتر کون ہے. ہمارے کبوتر تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو زمان پاک کے اندر بھی ہے، ہم نے آپ کو اس پہ بھی خبر دی تھی. تو وہ کبوتر بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ان کے کارکن بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کریے، ان دسو نا کی کریے، اسمبلیاں بھی آپ نے توڑ دی، سب کچھ آپ نے کر دیا، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا کریں، بیٹھ کے صرف نعرے مارتے ہیں سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے جو یہ لیول آتا ہے. اب ظاہری بات ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تحریک جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، اس کو دوبارہ بھی جو ہے ری انرجائز کیا جا سکتا ہے. لیکن آبویسلی سب سے بڑا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اس وقت باہر نہیں ہیں، اور اپنی حالت کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے ہی نیڈس ٹو ریسٹ. لیکن وہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد پھٹے چاک دیں گے. تو وہ جب باہر آئیں گے تو موسٹ پرابلی وہ انرجی جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی. ایک اور میں جہاں پہ کارکنوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک وہ میری بڑی فیوریٹ ایک آنٹی ہیں وہاں پہ ادھر انگلینڈ میں ہوتی ہیں، سارا میر ان کا نام ہے. یہ وہ احتجاج وہ فلیٹوں کے سامنے احتجاج کرتی ہیں. انہوں نے وہ جنرل باجوہ کو بیلجیم پہنچا دیا تھا. جنرل باجوہ کی وہ جب ان سے مائک چھین لیا گیا تھا کہ بی بی اتھے نہیں جانا، تیری مہربانی کی کرنی پئی ہے. تو انہوں نے اس دن بھی ایک چھکا مارا تھا کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ دبئی رکی ہیں کیونکہ شاید انہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کرنی ہے. تو بی بی کو پتہ ہی نہیں سی کہ جنرل باجوہ 21 تاریخ کے واپس آ چکے ہیں. اب انہوں نے ایک اور چھکا مارا ہے. یہ چھکے پہ چھکے مارتی ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کے مینٹل ایبلٹیز کا جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی کتنی ناقص نالج ہے. انہوں نے کیا کیا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بیسکلی اس کے اوپر غریدہ نے جو کچھ بھی کہا دھماکے کے حوالے سے اور جو کچھ بھی کہا، تو انہوں نے بیسکلی غریدہ نے یہ ٹویٹ کیا تھا 1:50 پہ، دوپہر کو 1:50 پہ. تو اس بی بی نے کیا کیا، اس بی بی نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، اور اسکرین شاٹ لے کے جو ہے وہ پوسٹ کیا اور سوال لکھا پاکستان میں دھماکہ کس وقت ہوا تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ کنسپیریسی تھیوری جو بنا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی دھماکہ ہوا نہیں تھا اور غریدہ فاروقی نے پہلے ہی ٹویٹ کر دیا. ان کا بیسکلی یہ تھا. اب تھوڑی جی اگر عقل استعمال کر لو، اے والی جڑی بیک سائڈ ہوندی ہے نا اتنے تھوڑی جی پئی ہوئے گی، تھوڑی کوشش کرو ایسا سارا اس طرح کر کے ہلاؤ تو ہو سکتا ہے عقل ہاتھ چ آ جائے. 9:50 کا اسکرین شاٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے. بی بی آپ انگلینڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور انگلینڈ کا ٹائم ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم پیچھے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. اور اس میں اگر آپ وہی ٹائم ایڈیشن کو ایڈ کر دیں، 9:50 کی آپ نے ٹویٹ لکھی ہوئی ہے تو 10:50 11 12 1 تو وہ پورے 4 گھنٹے آگے آ جاتا ہے. خدا کے لیے کہ تھوڑی سی نا اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریز نہ پھیلایا کریں. تہاڈا حال انہیاں حرکتوں کی وجہ تو ہو رہا ہے. میں اسی لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو کریکٹرز وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ پاکستان آ جائیں نا تو پھر ان کو دوسرا سائڈ آف دا اسٹوری بھی صحیح طرح پتہ لگے، اور اس کے بعد آپ اپنا اوپینین بنائیں، پھر آپ احتجاج کریں، اینوں نہیں چھڈاں گے انہوں نہیں چھڈاں گے، یہ سارا کچھ ہو جائے. لیکن انفارمیشن پلیز اپنی پہلے کریکٹ کر لیجئے، اس کے بعد اپنا بے شک اوپینین بنائیے. آپ نے خان صاحب کو ووٹ کرنا ہے، مریم نواز کو کرنا ہے، بلاول بھٹو کو کرنا ہے، جس کو مرضی کرنا ہے آپ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. انفارمیشن بس اپنے پاس جو ہے نا، جو ریئل نیوز ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا اوپینین جو ہے اس کو فارم کریں. اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن میں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے کہ کیا وہ صدر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس حوالے سے جو ہے وہ آج فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا ہے. اور الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس اگست میں یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری 5 مہینے کے بعد جا کے اس فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. بیسکلی چودھری شجاعت نے پارٹی صدارت سے ہٹانے کے خلاف الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ سٹے دیتے ہوئے ان کو صدارت پہ بحال کر دیا تھا. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ مطلب یہ آج پتہ لگے گا کہ کاف لیگ جو ہے وہ کس کے پاس رہے گی. ایکچولی کیا چودھری شجاعت فارغ ہو گئے ہیں یا پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں جانے لگی ہے. پرویز الہی صاحب نے اپنی طرف سے ایک نکا جا چھوٹا جا الیکشن کروا لیا ہوا ہے آلریڈی، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کامل علی آغا صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا ہوا ہے اور اس طرح سب کچھ کر لیا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا، اور ظاہری بات ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ لوگ یہی کہیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن تو ساڑھے خلاف ہی دے رہا ہے، اگر انہوں نے ان کے خلاف دے دیا تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی، جو ان کے اکثر رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اس میں جو نامزد ملزم ہے اس نے اپنا اعترافی بیان جمع کروایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی محمد خان بھٹی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے زبردستی رشوت وصول کرایا کرتے تھے.
اس نے کہا ہے جی ایکسین ہائی وے رانا محمد اقبال نے یہ بیان دیا ہے کہ محمد خان بھٹی پرویز الہی اور مونس الہی کے فرنٹ مین ہیں. زکا نامی شخص نے محمد خان بھٹی سے متعارف کرایا تھا. 10 لاکھ رشوت کے عوض مجھے ایکسین M&R گجرات تعینات کرایا گیا. گجرات میں کام شروع کیا تو ابتدائی 3 ماہ میں محمد خان بھٹی کو تقریباً 3 کروڑ روپے پہنچائے, جس کے بعد محمد خان بھٹی نے میرا تبادلہ بطور SDO ہائی وے پھالیا کر دیا تھا. محمد خان بھٹی نے جولائی میں کنٹریکٹرز کو نئے کام دینے کے لیے بڑی رقم کا مطالبہ کیا. پھالیا تعیناتی کے دوران 25 کروڑ اکٹھے کر کے محمد خان بھٹی کو GOR1 میں ان کے گھر پہنچائے. مئی 2022 سے جولائی 2022 تک میں OSD رہا. پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا. محمد خان بھٹی سیکٹری 2 وزیر اعلیٰ لگ گئے. محمد خان بھٹی نے سیکٹری 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہی میرے آرڈر بطور ایکسین منڈی بہاؤدین کرا دیے. محمد خان بھٹی نے مجھے من پسند اسامیوں پر تعیناتیوں کے مد میں پیسے اکٹھے کرنے کا ٹاسک سونپا. محمد خان بھٹی پرنسپل سیکٹری بنے تو مختلف محکموں کے لیے ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پیکج منظور کروایا. محمد خان بھٹی کی ہدایت پر کام دینے کے عوض 50 کروڑ جمع کر کے ان کے گھر پہنچائے. رشوت دیتے وقت رہائش گاہ پر مونس الہی اور دیگر بھی موجود تھے. مونس الہی کی موجودگی میں 2 کمپنیوں کو کام دینے کا حکم دیا. 2 کمپنیوں کو کام دلوانے کی مد میں محمد خان بھٹی نے 10 کروڑ روپے رشوت دی. کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ ابھی آپ کو عدالت میں پروف بھی کرنا پڑے گا. یہ صرف ایک اعترافی بیان ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ جناب مختلف چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زمان پاک چھوڑ کے بنی گالہ جو ہیں وہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں. اب اس کے لیے جو خبر رپورٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بنی گالہ کے اندر اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, جو آن دا فیس آف اٹ ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے, اور یہ زیادہ تر PTI کے بیٹ رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ فیڈ جو ہے وہ PTI کی طرف سے آئی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹیز کی ریزنز ہیں, اور بنی گالہ کے اندر 2 کمرے بلٹ پروف بنا لیے گئے ہیں, بلٹ پروف کھڑکیاں لگا دی گئی ہیں, سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی وہاں پہ. تو چونکہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن میری نظر میں میری رائے ہے یہ 2 ریزنز اور بھی ہو سکتی ہیں میری نظر میں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پنجاب کے اندر محسن نقوی کے ہوتے ہوئے ان کی گرفتاری جو ہے نسبتاً پھر بھی آسان ہے. اور کیونکہ انہی کے دور حکومت میں فواد چودھری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا لاہور سے, تو عمران خان صاحب کے لیے اب لاہور میں رہنا یا زمان پاک کی رہائش گاہ پہ رہنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بہتر ہے کہ بنی گالہ چلے جائیں. اچھا, اور اس کی دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زمان پاک میں جہاں پہ ان کا گھر ہے عمران خان صاحب کا, وہاں پہ دائیں بائیں اور لوگوں کے بھی گھر ہیں. تو سیکیورٹی نسبتاً اس طرح سنبھالی نہیں جا سکتی. عمران خان صاحب کے گھر کے بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایچسن کالج بھی ہے, وہاں سے بھی انٹروژنز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے بھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کو لگتا ہوگا کہ یہ نسبتاً انسیف جگہ ہے. بنی گالہ میں یہ ہے کہ بنی گالہ جو لوگ نہیں گئے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنی گالہ آپ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں جب آپ انٹر ہوں تو سب سے پہلے جو ہے وہ بنی گالہ کا جو پہاڑی کا ٹاپ ہے, بالکل جو ٹاپ ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب کا گھر ہے, مطلب بالکل ٹاپ کے اوپر. سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹاپ کے اوپر ہیں نا تو آپ سب سے سیف ہے. تو اور ویسے بھی 4 دیواری پورے 300 کنال کا بہت بڑا مینشن ہے وہ, تو پورا میں تو اس کو مینشن کہتا ہوں, میں گھر نہیں کہتا, میں اسے مینشن کہتا ہوں. تو وہاں پہ نسبتاً سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنا زیادہ آسان کام ہے, اور دوسرا بندے شندے اکٹھے کرنا بھی وہاں پہ نسبتاً زیادہ آسان ہے کہ آپ نے مطلب کارکنوں وغیرہ کو لے لو, اور اس کے بعد وہ گھر سے لے کے نیچے بنی گالہ کے مین روڈ تک جو ہے وہ سڑکیں بلاک کر کے, آپ نے یاد ہے آپ کو یہ پہلے بھی پریکٹس ہو چکی ہے. تو نسبتاً ان کو وہاں پہ اگر کوئی گرفتار کرنے کی اٹیمپٹ ہوتی بھی ہے تو وہ نسبتاً ڈیفیکلٹ ہوگی. اینڈ آبویسلی دس کمز ود اے سیکورٹی پیکج آلسو, کہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ بہتر موو کی جا سکتی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم بنی گالہ ہی چلیں تو زیادہ بہتر ہے. تو ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کی سیکورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی کام بہتر ہو رہا ہے تو دیٹس ویری گڈ, اچھی بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.